الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام میرے سامعین ذی احتشام، آج کی اس جمعۃ المبارک کی بابرکت اور سعادتوں سے مملو اور بھرپور اور معمور اس مجلس مبارکہ کے اندر سورہ الرعد جو پارہ نمبر 13 میں ہے، اس کی 3 آیات مقدسہ میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی ہیں۔ سورہ الرعد کی 3 آیات مقدسہ، ان کا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ خلاق عالم کا یہ ایک لافانی اصول اور ضابطہ ہے، اللہ کا یہ ایک ضابطہ اور اصول ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کریم اس شے کو بقا دیتے ہیں جس شے کا تعلق نفع کے اعتبار سے اس کی مخلوق خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو شے بھی دنیا میں مخلوق خدا کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے جو نفع رساں ہوتی ہے، فائدہ بخش ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے، اسے اللہ کریم باقی رکھتے ہیں، اور جو مفید نہیں ہوتی اس کا وجود ہوتا تو ہے لیکن بڑا عارضی ہوتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے، وہ ہر وقت فنا کی زد میں ہوتی ہے۔ اس اصول اور ضابطے کو آج آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے۔ وہ جو ابھی آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان سے جو پہلی آیات مقدسہ ہیں، ان آیات کے اندر اس اصول کو، اس ضابطے اور قاعدے کلیے کو اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے کہ مفید چیزوں کو ہم باقی رکھتے ہیں، اور جو فضول چیزیں ان مفید چیزوں کے ساتھ بے شک لگی ہوئی ہی کیوں نہ ہوں، ان کو ہم باقی نہیں رہنے دیتے، کیونکہ اس سے ہماری مخلوق کو ایک تو فائدہ کوئی نہیں اور نقصان پہنچنے کا کسی نہ کسی اعتبار سے احتمال موجود ہے۔ اس کے لیے اللہ کریم اس کو، یہ بھی اللہ کی انسان کے ساتھ اور اپنے بندے کے ساتھ اور اپنی مخلوق کے ساتھ محبت اور پیار کی ایک واضح دلیل ہے۔ اس شے کو باقی رکھو جو مفید ہے، اور اس شے کو ملیہ میٹ کر دو، صفحہ ہستی سے مٹا دو، اور اس کو نیست و نابود کر دو۔ جو میری مخلوق کے لیے، اللہ فرماتا ہے جو میری مخلوق کے لیے، خواہ مجھے مانتی ہو خواہ نہ مجھے مانتی ہو، خواہ میرے سامنے سر بسجود ہوتی ہو خواہ میرے سامنے سر بسجود نہ ہوتی ہو، خواہ میرے وجود کی منکر ہی کیوں نہ ہو، مخلوق تو میری ہے، اس مخلوق کے ساتھ بھی میرا ایک پیار کا رشتہ اور تعلق ہے۔ اس تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس شے کو میں دنیا کے اندر باقی نہ رکھوں جو میری مخلوق کے لیے نقصان کا باعث ہے، اس کو اللہ کریم باقی نہیں رکھتے۔ اس کی مثالیں 2 اللہ کریم نے بیان فرمائے ایک تو پانی ہے، پانی بہہ رہا ہے، کسی نشیبی علاقے کے اندر پانی جمع ہوا تو کچھ وقت کے گزرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کے سطح کے اوپر ایک دبیز سی تہ آ جاتی ہے، کائی جس کو آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کائی کا میرے بندوں کو، میرے مخلوق کو کوئی فائدہ نہیں، وہ نقصان دہ ہے، اور وہ اس پانی کو اوپر کی طرف سے گدلا کیے ہوئے ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم اسے باقی نہیں رہنے دیتے۔ نیچے پانی موجود ہے، اوپر جو اس کی ایک دبیز اور موٹی تہ جم گئی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم اس کو برقرار، کیونکہ پانی کا فائدہ ہے، اس دبیز تہ کا کوئی فائدہ۔ دوسری مثال اللہ کریم نے اسی قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ جو جتنی بھی تمہاری دھاتیں ہیں، سونا ہو، چاندی ہو، پیتل ہو یا کوئی اور دھات ہو، جس وقت ان کا ماہر کاریگر اس کو کسی اپنے استعمال میں لانا چاہتا ہے تو اسے بھٹی کے اندر ڈالتا ہے۔ بھٹی کے اندر سونا لیتے ہیں نا، سونے کو بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے، اسے تپایا جاتا ہے، اسے گلایا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو میل کچیل ہوتی ہے
اس حدت کی وجہ سے اور اس آگ کی تمازت اور حرارت کی وجہ سے وہ جو میل کچیل انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اللہ کریم فرماتی ہیں ہم اس خالص سونے سے، خالص دھات سے اسے جدا کر دیتے ہیں۔ تو قدرت کا قاعدہ اور قانون کیا نکلا کہ مفید چیزیں اللہ اپنی مخلوق کے لیے برقرار رکھتا ہے، اور فضول اور رائے گاں اور بیکار چیزوں کو اللہ کریم اپنی مخلوق کے لیے بوجھ بنا کے باقی نہیں رکھتا۔ اب اس اصول قدرت کے تحت میں ایک جملہ اپنے عقیدت کا، اپنے عقیدے کا اور اپنے وجدان کا، اپنے ذوق کا اور اپنے شوق کا کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں نسل انسانی کے لیے سب سے بڑی مفید ذات کون سی ہے اللہ کے علاوہ؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ میں نے اپنے عقیدے کو بیان کرنا ہے اور عقیدے کے ساتھ عقیدت کو بیان کرنا ہے۔ جملہ قرآن پاک کا عرض کر دیا، قاعدہ عرض کر دیا، اصول ضابطہ عرض کر دیا کہ مفید چیز کو باقی رکھا جاتا ہے، غیر مفید چیز کو کچھ وقت کے لیے رکھا جاتا ہے، پھر اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا طریقہ جی ہے کہ ہر مفید چیز کو میں اپنی مخلوق کے لیے اور نسل انسانی کے لیے بقا عطا کرتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس دنیا میں سب سے بڑھ کر انسانیت کا محسن کون ہے؟ سب سے بڑا محسن اس نسل کی انسانیت کے لیے محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ اسی پارے کے اندر اپنا قاعدہ کلیہ ضابطہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو نسل انسانی کے لیے مفید ہوگا ہم اسے باقی رکھیں گے تاکہ میری مخلوق اس سے نفع حاصل کرتی رہے۔ اشارہ میں نے دے دیا، میں نے اپنا رانجھا راضی کر لیا اور اپنے عقیدے کو جس کے پیچھے عقیدت تھی اس کو میں نے مکمل کر لیا۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات مقدسہ کی طرف چلتے ہیں جن میں ہمارا گزشتہ سے پیوستہ اور پیوستہ سے بھی گزشتہ جمعۃ المبارک کا موضوع چلا آ رہا ہے، اور وہ ہے ایک صدیق کی ذات۔ آج میں چاہوں گا کہ اس کو میں مکمل کر کے یہاں سے اٹھوں۔ آئیے ان آیات مقدسہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے ساتھی اور ایمان کے پہلے مومن، اسلام کے پہلے مسلم اور صحابیت کے دنیا کا چمکتا ہوا پہلا صحابی، اس کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء، وہ خوش نصیب لوگ جو دنیا کے اندر معاملات میں کٹھن مراحل کے اندر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور صبر کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ کر کچھ نہیں سکتے، دنیا کے ہاتھوں کو ظلم سے روک نہیں سکتے، ان کی طرف بڑھنے والے ہاتھ ان کو روک نہیں سکتے، اس لیے نہیں فرمایا، نہیں اس لیے صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے، مجبور نہیں ہیں، بے کس نہیں ہیں، کلاش نہیں ہیں، تنگ دست نہیں ہیں، اپاہج نہیں ہیں، ان کے پاؤں بھی موجود ہیں، زبانیں بھی موجود ہیں، ہاتھ بھی موجود ہیں، ہاتھوں کے اندر قوت بھی موجود ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود سوائے صبر کے کچھ نہیں کرتے۔ مکہ والے انہیں مارتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ان کا مال غصب کر لیا جاتا ہے، صبر کرتے ہیں، مکہ سے انہیں نکلنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، صبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کر کچھ نہیں سکتے، کر سب کچھ سکتے ہیں۔ مزہ ہی تب ہوتا ہے کہ بندہ سب کچھ کر سکتا ہو پھر اللہ کے رضا کے لیے صبر کرے۔ ایک نبینا آدمی کہے کہ جی میں نے کبھی کسی غلط منظر کو دیکھا نہیں، بھائی اس کے اندر کیا کمال ہے؟ ایک بہرا آدمی کہے کہ میں نے کبھی فحش کلامی نہیں سنی، بھائی آپ سن ہی نہیں سکتے۔ ایک بے زبان آدمی جو زبان سے گونگا ہے وہ لکھ کر آپ کو بتاتا ہے کہ جی میں نے آج تک اپنی زبان سے گالی کسی کو نہیں دی، بھائی آپ دے ہی نہیں سکتے۔ ایک کے ہاتھ ہی کوئی نہیں، وہ سارے زمانے کے اندر اپنے آپ کو ولی کامل ڈکلیئر کرتا رہے کہ بھئی آج تک میں نے کسی کو تمانچہ نہیں مارا۔ جس کے پاؤں ہی کوئی نہیں وہ کہے کہ جناب والا میں نے آج تک اپنا پاؤں کسی غلط راستے پر، گناہ کے راستے پر چلنے نہیں دیا۔ کیا کمال ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر کوئی کمال نہیں۔ کمال تو تب ہے کہ تیرے سارے اعضاء سلامت ہوں، تو گناہوں پر پورا قدرت رکھنے والا ہو اور کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، 7 بند کمروں کے اندر خاتون لے کے تجھے چلی جائے اور تجھے گناہ کی دعوت دے، اور وہ خاتون بھی کوئی عام خاتون نہ ہو، مصر کے عزیز کی ملکہ ہو، اور وہ اپنے خداؤں کے چہروں پر پردے ڈال دے اور کہے کہ اب یہ تو اندھے ہو گئے، پھر تیرے دل سے آواز آئے کہ اس کے خدا تو وہ ہیں جو پردے کے اندر جا کر پسے پردہ چلے جاتے ہیں، میرے خدا وہ ہیں جو علام الغیوب ہے اور عالم الغیب و شہادہ ہے۔
اور پھر تیرے دل سے آواز آئے کہ یوسف تو پاک دامن ہے، پاک دامن تھا، تیری ماں بھی پاک دامن ہے، تیرا باپ بھی پاک دامن ہے، تو بھی پاک دامنی رہنا ہے، اور تیرے دامن کو کوئی شے آلودہ کر نہیں سکتی، اس لیے کہ تو معصوم ہے۔ تو اپنے زبان سے کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مزہ تو تب آتا ہے کہ بندہ کچھ کر ہی نہ سکتا ہو پھر کہے۔ تو اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دامن صبر کو تھام لیتے ہیں، دامن صبر کو تھام لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ اب اس آیت کریمہ کے ترجمے کے تناظر میں سیدنا ابو بکر صدیق کی حیات طیبہ دیکھتے چلے جائیے، اس زمرے کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ صبر کیا کہ نہ کیا؟ اولاد کو چھوڑا آسان کام ہے؟ ہم 2 دن کے لیے اپنے گھر سے باہر جانے لگتے ہیں تو 10 بار اپنے بچوں سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں، ملنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے بچوں کی محبت انسان کے دل کے اندر ودیت فرمائی ہے، تفویض فرمائی ہے، بچوں کے ساتھ پیار ہونا چاہیے، لیکن 2 دن کے لیے جاتے ہوئے اپنے بچوں سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق تو ہمیشہ کے لیے مکہ مکرمہ میں اپنے بچوں کو خیر باد کہہ کے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ جا رہا ہے۔ جی مشکل کام ہے کہ نہیں؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ آج جمعے کی نماز کے بعد آپ نے اپنے گھروں میں نہیں جانا، میرے ساتھ 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے تبلیغ پہ جانا ہے، آپ 1000 بار سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے؟ سوچیں گے نا، کہ گھر والوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ کھانا بنا رکھنا، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تبلیغ پہ جانا ہے، مشکل کام ہے۔ کہاں تو اور کہاں میں، کہاں ابو بکر صدیق؟ اس لیے قرآن پاک ان کا جا بجا تذکرہ خیر فرماتا ہے، اور بڑے ہی محبت کے ساتھ، بڑے ہی پیار کے ساتھ ان کا ذکر دل نشی فرماتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، اللہ کی راہ میں ہر وقت دیتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں، اس طاق کے اندر رہتے ہیں، اس تلاش کے اندر رہتے ہیں، اس جستجو میں رہتے ہیں، اس ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ کہاں کوئی ہمیں موقع ملتا ہے خرچ کرنے کا، پیسے لاتے ہیں، محبوب کے قدموں میں جا کر نثار کر دیتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ان کے جو انفاق فی سبیل اللہ کی کیفیت ہے اسے بھی قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، کبھی علال اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، کبھی خفیہ انداز میں حضور کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دیتے ہیں۔ جی کیمرے والوں کو کوئی نہیں بلاتے، ٹی وی والے کوئی نہیں آتے، اخبار نویس اور کوئی صحافی وہاں پہ دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہ دیکھتا ہے جو پردے کے اندر بھی دیکھتا ہے، اندھیرے کے اندر بھی دیکھتا ہے، اور علال اعلانیہ بھی دیکھتا ہے، سر و علانیہ۔ اور اس کے بعد چوتھی خوبی کیا بیان فرمایا ابو بکر صدیق اور اس گروہ کی؟ اللہ کریم نے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ ہر وقت دفاعی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہر وقت دفاعی پوزیشن میں ہوتے ہیں، پہل نہیں کرتے، پہل کفر کی طرف سے ہوتی ہے، یہ دفاع کرتے ہیں۔ کفر برائی کرتا ہے، یہ دفاع میں برائی نہیں کرتے، الحسنہ اچھائی کرتے ہیں۔ لوگ ان سے قطع تعلقی کرتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑتے اور استوار کرتے ہیں۔ لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، یہ جواب میں دعائیں دیتے ہیں۔ لوگ خود ان سے دور بھاگتے ہیں، یہ دوڑ کے ان کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں کہ کہاں کذب اور جھوٹ کی طرف جا رہا ہے، سراپا صدق تو ہم ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، آگے قرآن پاک نے ان کا انجام بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے ایسے گھر تیار کر رکھے ہیں جن گھروں کے اندر ہر طرح کی راحت، ہر طرح کی آسائش اور ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر کیا نعمتیں موجود ہیں؟ بجلی کبھی چلی جاتی ہے، کبھی گیس نہیں ہوتی، کبھی جناب یو پی ایس جواب دے جاتا ہے، کبھی جنریٹر نہیں ہوتا، جنریٹر ہوتا ہے تو اس کے اندر تیل نہیں ہوتا، تیل ہوتا ہے تو ہم سے چلایا نہیں جاتا۔ تو یہ کیا نعمتیں ہیں؟ یہ کوئی نعمتیں نہیں ہیں، نعمتیں وہ ہیں، اس گھر کی نعمتیں ہیں جس کو نعمہ عقبی الدار کہا گیا ہے۔ اور وہ کون سی نعمتیں ہوں گی؟ اس نعمتوں والے گھر کے اندر تو جب جائے گا، گھر کے اندر بھی نعمتیں ہوں گی، گھر کے باہر بھی نعمتیں ہوں گی، اور ان کے اندر نعمتیں کون سی ہوگی؟ باہر نکلے گا یا رسول اللہ کا دیدار ہوگا یا اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ ہے اولئک لہم عقبی الدار۔ یہاں کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے؟ ہر طرف
پولوشن ہی پولوشن ہے، گرد و غبار ہی گرد و غبار ہے، گندگی ہی گندگی ہے، تعفن ہی تعفن ہے۔ ایسا ماحول ہوگا جنت میں جہاں تعفن نام کی کوئی شے نہیں ہے، تھکاوٹ تک نہیں ہوگی، شور تک نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عقبی الدار۔ اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا جنات عدن، یہ نعمتوں والی جنتیں ہم نے تیار کر رکھی ہیں، یدخلونہا، یہ سارے اہل ایمان جو ان صفات کے حامل ہوں گے ان جنتوں کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ومن صلح من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے بھی جو لوگ با ایمان ہوں گے وہ بھی ساتھ داخل ہوں گے۔ وازواجہم، دنیا کے اندر جو ان کی بیویاں ہیں وہ بھی ساتھ داخل ہوں گی۔ وذریاتہم، ان کی اولادیں بھی ساتھ جنت کے اندر جائیں گی۔ اور جس وقت جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے اندر یہ چلے جائیں گے تو جنت کے 8 دروازوں سے ملائکہ جنت کے اندر آ کر انہیں سلام کریں گے۔ قرآن پاک آ کر سلام کریں گے۔ یہاں ہمارے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہمارا پین وہ ہمیں سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ایک فرشتہ آ کر سلام کر دیتا تو بہت بڑی بات تھی، فرمایا ایک فرشتہ نہیں آئے گا، والملائکہ، سب فرشتے آئیں گے، یدخلون، وہ ٹولیاں بنا کر داخل ہو رہے ہوں گے۔ کہاں سے؟ من کل باب، ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے۔ اور آتے پتہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، ملائکہ کی زبان سے تم پر سلام ہو۔ اے جنت کے اندر آنے والوں، تمہیں سلامتیاں مبارک ہوں، تمہیں نعمتیں مبارک ہوں، تمہیں راحتیں مبارک ہوں، تمہیں محبوب کریم کی زیارتیں، اہل بیت اطہار کی زیارتیں، صحابہ کرام کی زیارتیں، اولیاء کرام کی زیارتیں، اور اللہ کا دیدار تمہیں سلامت ہو۔ سلام علیکم۔ اور یہ سلامتیاں کی دعائیں ہم ملائکہ تمہیں کیوں دے رہے ہیں؟ بما صبرتم، دنیا کے اندر تم سے صبر کیا ہے، دنیا میں تم نے صبر کیا ہے۔ فنعم عقبی الدار، اللہ کریم فرما رہے ہیں یہ کتنا ہی راحتوں بھرا عمدہ گھر ہے۔ اللہ کریم خود فرما رہے ہیں فنعم عقبی الدار، یہ راحتوں بھرا، نعمتوں بھرا کتنا حسین اور کتنا خوبصورت گھر ہے۔ یہ تو ان آیات مقدسہ کا ترجمہ ہوا جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی تھی، اور اب آگے بڑھیے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک بھی ایک حوالے سے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ بڑا گہرا ربط اور تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک کے اندر ایک دنیا کا عظیم اور محیر العقول واقعہ نمودار ہوا تھا اور وقوع پذیر ہوا تھا، اور اس کی تصدیق بھی ابو بکر صدیق نے ہی کی تھی۔ اس کی تصدیق بھی کس کے حصے میں آئی؟ کیا واقعہ اس رجب المرجب میں وقوع پذیر ہوا تھا؟ ایک بندے کہتے ہیں، جی سائنسدان کہتے ہیں ہم کشش ثقل کو ماننے والے ہیں، بھاری بھرکم وجود ہو اور وہ بھاری بھرکم وجود مٹی سے اٹھے اور کشش ثقل اس کو اپنی طرف نہ کھینچے، ہماری عقل کے اندر نہیں آتا۔ بھائی ہم تیری عقل کا ماتم کریں یا قرآن پاک پڑھیں؟ تیری عقل کے جو مفروضات ہیں ان کی بھول بھلیوں کے اندر ہم اپنے آپ کو مصروف و مشغول رکھیں، یا اللہ کے محبوب کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے سنیں کہ میں اس خاکدان عالم سے اٹھا اور 7 آسمانوں کو طے کرتا ہوا جنت سے بھی اوپر، دوزخ سے اوپر، عرش سے اوپر، لامکان کی خلوتوں میں پہنچا، اور دنا فتدلی فکانا قاب قوسین او ادنی کی منزلوں سے ہمکنار ہوا۔ اس کی بات مانیں۔ یہی واقعہ جب مکہ مکرمہ کے اندر وقوع پذیر ہوا تو سب نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ افتراء ہے، ایسی ہماری عقلیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایک بھاری بھرکم وجود خاکدان عالم سے اٹھے اور اٹھتا ہی چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے، عروج پائے تو سارے عروج نیچے رہ جائیں، وہ اس سے بھی اوپر ایسا عروج پائے کہ اس کے سفر کو معراج کہا جائے، ایسا عروج پائے کہ اس کے سفر کو انکار کر دیا۔ سارے بے وقوف اکٹھے ہو کے ایک عقل مند کے دروازے پر پہنچے، مکہ کے سارے احمق اکٹھے ہو کے ایک عقل مند کے دروازے پر پہنچے، جا کر دروازے پر دستک دی، اندر سے صداقت کا آفتاب طلوع ہو کر باہر آیا، کہا کہ کوئی کہے کہ میں مکہ سے اٹھا ہوں اور بیت المقدس میں پہنچا ہوں، بیت المقدس سے لامکان کی خلوتوں میں پہنچا ہوں، تو تو تصدیق کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو ہر بات کی تصدیق کرتا ہے۔ کوئی کہے ایسا ممکن ہے؟ کہے ابو بکر صدیق نے کہا کوئی کہے تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا تیرے دوست محمد نے کہا ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ فرمایا بدبختو تم اسے کوئی سمجھتے ہو؟ میں نے تو کہا ہے کوئی کہے، تم نے مجھے مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے کہ کوئی کہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ محمد اس سے بڑی بات کہے تو ابو بکر تصدیق کرے گا۔
محمد اس سے بڑی بات کہے تو ابو بکر تصدیق کرنے کے لیے تیار ہے. مجھے لقب ہی ان کی بارگاہ سے صدیق ملا ہے. میں صرف سچ نہیں بولتا, میں وہ کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے. جملہ تو بڑا میں نے آپ کو عرض کر دیا. میں وہ کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے, اور وہی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا. یہ کوئی 3-4 لاکھ روپے کا جملہ ہے کم از کم, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے, اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. میں اس کا لطف لینا چاہتا ہوں. ابو بکر کہتا ہے میری تو زبان ہی کوئی نہیں, میں ان کی بارگاہ میں گونگا ہوں, میں بولتا نہیں ہوں. میں وہ بولتا ہوں جو وہ بولتے ہیں, وہ بولتے ہیں جو وہی خدا بولتی ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. بھائی ہماری زبانیں ان کے سامنے گنگ ہیں, ہمارے عقل ان کے حضور ناز میں سر بسجود ہیں, ہمارے علم ان کے علم کے سامنے سر افگندہ ہیں. ہمارے کوئی اپنی شے نہیں ہے. جو کچھ وہاں سے عطا ہوتا ہے ہم اسے حق سمجھتے ہیں, کیونکہ حق نے انہیں حق بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. کوئی میری بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جو وہ دیتے ہیں ہم لے لیتے ہیں, جو وہ بتاتے ہیں ہم صرف سنتے نہیں پلے باندھ لیتے ہیں جی. اور جو خیرات ان کی بارگاہ اقدس سے اور ان کی دہلیز مقدس سے ملتی ہے, جبریل امین کے پر اس خیرات کو اٹھائے پھرتے ہیں. اور وہ یہ خیرات حق ہے جس کو وہ خیرات ملتی ہے, یا ان کے حسن کی جسے زکوٰۃ ملتی ہے. دنیا کا شہنشاہ بھی وہی ہے, بادشاہ بھی وہی ہے. کہاں ہم کہاں وہ, تو کجا من کجا, تو کجا وہ کہاں میں کہاں. جی وہ کلمہ عطا کرتے ہیں اور ان سے کلمہ لے کے میں پڑھتا ہوں تو میں مسلمان بنتا ہوں. گفتگو کسی اور مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. وہ کلمہ عطا کرتے ہیں اپنا, اور ان کا عطا کردہ ان کا اپنا کلمہ جس میں غیر اللہ کا بھی نام ہے. میں کوئی ہیر تو نہیں نہ پڑھ رہا, جس میں اللہ کا بھی نام ہے اور غیر اللہ کا بھی نام ہے. اگرچہ وہ غیر اللہ کوئی عام نہیں ہے, وہ محمد الرسول اللہ ہے, ان کا نام بھی موجود ہے. موٹے دماغ والے یہ بات میری نہیں سمجھیں گے میں نے کہاں سے یہ بات اخذ کی ہے اور کن کو سنا رہا ہوں. وہ نبی اللہ ہیں, وہ رسول اللہ ہیں, وہ حبیب اللہ ہیں جی, وہ اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں. اس کلمہ ایسا کلمہ دیتے ہیں جس میں اللہ کا بھی ذکر ہے, ان کا اپنا بھی ذکر ہے, جس میں اللہ کی توحید بھی ہے, ان کی اپنی رسالت بھی ہے. اور اس کلمے میں اس کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کر دینا چاہتا ہوں. اس کلمے میں صرف ان کی اپنی ہی رسالت نہیں, ہر رسول کی رسالت کا ذکر موجود ہے, ہر رسول کی رسالت کا ذکر موجود ہے, اور ہر قابل تعریف شے کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. اور یہ کلمہ اپنے وجود کے اعتبار سے بہت مختصر ہے, اپنی تفصیل کے اعتبار سے جو 2 جہانوں میں نہیں سماتا جی. بس کلمہ پڑھ لینا تو آسان ہے نا. اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, چوب گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ راہ. لا الہ الا پڑھنا تو بڑا آسان کام ہے نا جی. تھوڑی سی زبان ہلتی ہے, لیکن اس کے تقاضوں کو, اس کی شرائط کو اور اس کے آداب کو بجا لانا بہت مشکل کام ہے. اقبال جیسے کہتے ہیں, جس وقت میں اپنی زبان سے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہوں, لرزہ براندام ہو جاتا ہوں, میرے پورے جسم پہ راشد طاری ہو جاتا ہے کہ کس کا زبان پہ میرا نام آ رہا ہے, کس کی الوہیت کا میں ذکر کر رہا ہوں, کس کی رسالت کا میں نغمہ الاپ رہا ہوں. مجھ سے مطلوب ہے عبادت, اور ایسی عبادت جو محمد الرسول اللہ نے کی ہے. میں کر سکتا ہوں ایسی نہیں کر سکتا, پوری نسل انسانی بھی اکٹھی ہو جائے ایسی عبادت نہیں کر سکتی. اور جملہ سن لو, شاید آج تو موضوع پھر مکمل نہ ہو سکے. جملہ سن لیجئے, دنیا کے ہر انسان کا محشر کے میدان کے اندر نامہ اعمال پہ وزن ہوگا سوائے رسول کائنات کے اعمال پاک کے. کیسے میں اس کو سمجھاؤں آپ کو؟ ہر بندے کے اعمال نامے کا وزن ہوگا. کیوں کہ جو ترازو نامہ اعمال تولنے کے لیے بنایا گیا ہے,
ہر بندے کے عمل چھوٹے ہیں، ترازو بڑا ہے، اور رسول کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر جس وقت اس ترازو کو لا کے رکھا جائے گا، رسول کریم کے ایک سجدے کی اللہ اکبر کہنا اس ترازو سے بڑا ہوگا، اس ترازو میں اسے نہیں تولا جا سکتا، نہیں تولا جائے گا، نہیں تولا جائے گا۔ کسی کی کھوپڑی میں یہ بات آئے بھلے سے نہ آئے، ہم نے کہنی تھی کہہ دی۔ سرکار کے اعمال مبارک کا وزن ہے، تو جو ان کے اعمال کا وزن نہیں ہونا تیرے اعمال کا وزن کا ہونا ہے، تو پھر تو ان جیسا ہے، پھر تو ان جیسا ہے۔ تو کلمہ پڑھنے میں محتاج ہے ان کا کلمہ ہی جدا ہے، تیرا کلمہ ہی جدا ہے، ان کا کلمہ اور ہے، تیرا کلمہ اور ہے۔ تیرا کیا کلمہ ہے؟ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کلمہ پڑھتے ہیں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں ہوں اللہ کا رسول۔ فرق ہے کہ کوئی نہیں؟ تو پھر تو ان جیسا ہے، خاک پہ بیٹھنے والا اور عرش معلیٰ کی سیروں کرنے والا اور ان سے بھی اوپر جانے والا، تو ان جیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ صحابہ کرام کی کیٹیگری کو قرآن پاک نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کچھ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، کچھ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ جو فتح مکہ کے بعد دائرہ اسلام میں آئے، فرمایا یہ دونوں صحابیت کے گروہ بھی آپس میں برابر نہیں ہیں، وہ بھی آپس میں برابر ہے۔ قرآن پاک عرض کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو ابو بکر صدیق کو اللہ کریم نے ہر مقام پر اولیت عطا فرمائی ہے، ہر مقام پر اولیت عطا فرمائی۔ سادات کرام سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کرنے لگا ہوں، سادات کرام سے، میرے سر کے تاج ہیں سادات کرام، کیونکہ ان کے رگوں کے اندر دوڑنے پھرنے والا خون صرف پاک ہی نہیں ہے، پاک تر ہے، پاکیزہ تر ہے، نفیس تر ہے، اعلیٰ تر ہے، عمدہ تر ہے، صرف بہتر نہیں بہترین ہے۔ ان کا حسب نسب قیامت کے دن بھی ختم نہیں ہوگا جی۔ بٹ کوئی پہچان نہیں، جٹ کوئی پہچان نہیں، گوندل سپرا کوئی پہچان معاشر کے میدان میں نہیں ہوگی، سب ختم ہو جائیں گی پہچانیں، صرف انسان ہوگا۔ لیکن سادات کرام کا حسب بھی باقی ہوگا، نسب بھی باقی ہوگا۔ بہت میں دلی طور پر احترام کرتا ہوں، لیکن کچھ سادات کرام کے دل کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ خدمت گزار ہے ابو بکر، نبوت کا پہلا خدمت گزار ابو بکر، نبوت کا پہلا تصدیق کنندہ ابو بکر۔ اب میں سارے صحابہ کرام کو مختلف کیٹیگریوں کے اندر تقسیم کرنے لگا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا کہ ہر گروہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک کے نالین پاک کے صدقے میں ابو بکر صدیق کو اولیت عطا کی ہے۔ شروع کروں گا آخر سے، حجۃ الوداع کے موقع پہ، حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے، اول ابو بکر ہے۔ نہیں مٹھی جی سبحان اللہ تو میرا گزارا نہیں چلنا، میں اگر محنت کر کے آیا ہوں، پوری تاریخ اسلامی کو پڑھ کے آیا ہوں، آپ مٹھی جی سبحان اللہ کر کے مجھے تنخواہ دیں گے، ایسی بات نہیں ہوگی۔ یہ پیسے والا ملا تو ہے نہیں، آپ کو پتا ہے، لیکن کم از کم ایک انوکھی بات آپ کے سامنے رکھی جائے تو سبحان اللہ تو بنتا ہے، اور سبحان اللہ کہیں گے تو فائدہ آپ کا، ثواب آپ کو ہونا ہے۔ میں اپنی پھر بات شروع کرنے لگا ہوں۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پہ مینا کی وادی کے اندر تشریف فرما ہیں، عرفات کے میدان کے اندر موجود ہیں۔ 1,24,000 میں سب سے قریب محمد پاک کے اونٹنی مبارک کون ہے جس کو اولیت حاصل ہے؟ نام ابو بکر ہے۔ اب واپس آ جاؤ مدینہ پاک میں۔ مدینہ پاک میں صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، اور صلح حدیبیہ کے مقام پر ایک روایت کے مطابق 1400 صحابہ، ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ موجود ہیں۔ مجھے بتائیے ان 1400 صحابہ اور 1500 صحابہ میں اولیت کس کو نصیب ہے؟ 1,24,000 پھر 1500 میں بھی اولیت ابو بکر کے حصے میں۔ اب اور نیچے آ جاؤ، بدر کے میدان کے اندر 313 ہیں، اولیت کس کو حاصل ہے؟ نیچے آ جاؤ،
صفوں پہ بیٹھ کر رسول کریم سے براہ راست اکتساب فیض کرنے والے ایک روایت کے مطابق 72 افراد، ایک روایت کے مطابق 80 افراد. اولیت کس کو نصیب ہے؟ اولیت کس کو نصیب ہے؟ 80. اب نیچے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ 10 جن کو رسول کریم نے اس زندگی میں اپنی زبان اقدس سے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ. یہ جو 10 کے نام لیے، اولیت کس کے حصے میں آئے؟ 10 میں بھی اول. اب آگے آ جاؤ. رسول کریم نے فرمایا میں اس خاکدان عالم کو چھوڑنا چاہتا ہوں. اللہم الرفیق الاعلیٰ، مولا میں تیرے حضور ناز میں حاضر ہونا چاہتا ہوں اور اپنی نبوت کے خلفاء بنانا چاہتا ہوں. خلفاء 4 چنے. اولیت کس کے حصے میں آئے؟ 4 کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کرو. 2 کو، ان 4 میں سے 2 کو رسول کریم نے اپنا داماد بنایا، 2 کے خود داماد بنے. مٹھی جی سبحان اللہ کم نہیں ہے. 2 کو اپنا داماد بنایا. کس کو؟ علی پاک کو. عثمان ذوالنورین کو 2 کے خود داماد بنے. ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر فاروق ہے. اب ان 2 میں سے 4 میں سے اولیت کس کو نصیب ہوئی؟ ابو بکر کو. اب آئیے 2 کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، 1 بچ جاتا ہے. میرے کائنات کے محبوب اللہ کے رسول مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کے جانا چاہ رہے ہیں. 2 موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہیں. سفر پہ 2 میں سے کون گیا؟ اولیت کس کے حصے میں آئے؟ جس گروہ کو بھی لے لیا جائے گا اول میرا ابو بکر ہوگا. رہ گئی بات علی المرتضیٰ شیر خدا کی. میں اپنا عقیدہ واضح طور پر بیان کر دینا چاہتا ہوں. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی کا مقام کون سمجھ سکتا ہے؟ رسول کریم نے فرمایا اے علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اور میرا عقیدہ کیا ہے؟ علی امام منستو منم غلام علی، 1000 جانے گرامی فدا بنام علی. وما علیہ